ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں۔ ناظرین گرامی، حزب اللہ کے کمانڈر اور اس کے چیف حسن نصر اللہ کی شہادت کی خبر اس وقت تصدیق ہو چکی ہے۔ ہم نے اس سے پہلے جو پرائم ٹائم دیا تھا، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 3:30 4 بجے کے درمیان میں ریکارڈ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ ایڈیٹنگ ہوتی ہے، اس کے بعد تب جو ہے پبلش ہوتی ہے۔ اور جو تصدیق کی خبریں آنی شروع ہوئی وہ 5 ساڑھے 5 بجے کے بعد آنی شروع ہوئی، جب جو ہے ویڈیو ایڈٹ ہو چکی تھی۔ بصورت دیگر خبر اسی میں ہم لوگ اٹیچ کر دیتے، اس لیے دوسری جب اس کی موت کی تصدیق ہو گئی تو جو ہے اب اس میں وہ ساری تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے لے کر کے آ رہے ہیں۔ لبنان کی تنظیم حزب اللہ نے ہفتے کی شام 5:30 بجے اس بات کی تصدیق کی کہ حسن نصر اللہ کی بیروت میں اسرائیلی حملے میں موت ہوئی۔ حزب اللہ نے اسرائیل کے خلاف جنگ جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ حزب اللہ نے ایک بیان میں کہا کہ حزب اللہ کے سیکریٹری جنرل سید حسن نصر اللہ اپنے ان عظیم لافانی ساتھی شہداء کے ساتھ جا ملے ہیں جن کی انہوں نے 30 سال تک قیادت کی ہے۔ اس سے قبل اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا تھا کہ حسن نصر اللہ گزشتہ روز بیروت میں ایک حملے میں مارے گئے۔ ابتدائی طور پر حزب اللہ نے اپنے لیڈر کی موت کی تصدیق نہیں کی تھی، اور بلکہ لگاتار مختلف قسم کی جو ان کی زندہ رہنے کی خبریں آتی رہیں۔ اسرائیلی فوج کے مطابق حملے میں حزب اللہ کے زیادہ تر سینئر رہنما جان سے جا چکے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حسن نصر اللہ کی بیٹی بھی اس حملے میں جو ہے شہید ہوئی ہیں۔ اسرائیلی فوج نے آج آفیشیل ایکس اکاؤنٹ پر ایک بیان میں دعویٰ کیا کہ حسن نصر اللہ اب دنیا کو خوفزدہ نہیں کر پائیں گے۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان افیحائی ادرعی نے ایک پریس پر عربی زبان میں جاری کیے گئے بیان میں مزید کہا، اسرائیلی فوج نے حزب اللہ کی جنوبی محاذ کے کمانڈر علی کرکی اور دیگر متعدد حزب اللہ رہنماؤں کو بھی قتل کر دیا ہے۔ خبر رساں ادارے رویٹرز نے ہفتے کو حزب اللہ کے قریبی ذرائع کے حوالے سے رپورٹ کیا تھا کہ جمعہ کو شدید فضائی بمباری کے بعد سے حسن نصر اللہ سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کو ملک میں محفوظ مقام پر منتقل کر دیے جانے کی خبریں آ رہی ہیں اس جو ہے اٹیک کے بعد، اس لیے کہ اس وقت جو ہے جتنے بھی بڑے بڑے رہنما ہیں اس کو ظالم دہشت گرد اسرائیل درندہ وہ اپنے موساد کی اندرونی جاسوسی کی جو ہے ان کا استعمال کرتے ہوئے وہ کہاں ہیں، کس ٹھکانے پر رہ رہے ہیں، ان کی جو ہے آوا جاوی کہاں ہے اور کس طرح سے وہ رہ رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ناظرین گرامی، اس ظالم دہشت گرد درندوں کے موساد کی جو ٹیم ہے جاسوسوں کی وہ کس قدر مضبوط ہے، اس کا اندازہ ہم یہیں پر بھی جب حماس کے لیڈر کا قتل کیا گیا ایران میں سب سے محفوظ مقام پر، اور اس سے پہلے قاسم سلیمانی کا، اور اب یہ اس سے صاف اور واضح طور پر ہے کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اس کے جاسوس، موساد کے جاسوس اس وقت پورے لبنان میں پھیلے ہوئے، پورے ایران میں پھیلے ہوئے ہیں۔ کس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا کس کی کب کیسے جاسوسی کر دے گا پتہ نہیں چلتا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ آج یا کل یا کچھ دنوں کی بات نہیں ہے، یہ جاسوسی گزشتہ کئی سالوں سے چل رہی ہے۔ جس پر آپ کو سب سے زیادہ اعتماد ہو سکتا ہے کل کو وہی آپ کا جاسوس نکل سکتا ہے، اور اس کے پیچھے کھربوں روپے خرچ کرتی ہے موساد، اس کے پیچھے لاکھوں کھربوں ڈالر خرچ کرتی ہے اسرائیلی حکومت۔ ایسی صورتحال میں اتنے بڑے بڑے لیڈران کو جو سخت سیکورٹی میں رہتے ہیں، ان کے آنے جانے کی خبریں، وہ کہاں رہتے ہیں، سارا کچھ جب ان کو معلوم ہوتا ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں مسلم ممالک میں ان درندوں نے اپنے جاسوسوں کو کہاں کہاں کن کن محلات میں کن کن لیڈران کے ساتھ کس طرح حکمرانوں کے ساتھ لگا رکھا ہے، اور ان کی ایک ایک پل کی خبر جو ہے ظالم دہشت گرد درندہ رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کی سیکورٹی کے لیے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ برطانوی خبر رساں ادارے رویٹرز کے مطابق ذرائع کا ماننا ہے کہ حسن نصر اللہ کے موت کے اعلان کے بعد ایران لبنان میں حزب اللہ اور دیگر علاقائی گروپوں کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے۔ حماس نے اس کی مذمت کی۔ حماس نے حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کی اسرائیلی حملے میں موت کی مذمت کی۔
یہ AFP کے مطابق تنظیم نے ایک بیان میں کہا کہ ہم اس وحشیانہ صہیونی جارحیت اور رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنانے کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. ہم اسے بزدلانہ دہشت گرد کارروائی قرار دیتے ہیں اور حسن نصر اللہ کے موت پر حزب اللہ اور لبنان میں اسلامی مزاحمت کے بھائیوں کے ساتھ تعزیت اور یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں. ایران نے ناظرین گرامی، جبکہ خبر آ رہی ہے کہ وہاں کے سپریم لیڈر اس وقت کچھ ہی دیر میں بیان جاری کریں گے، شاید ہماری یہ ویڈیو آپ تک پہنچنے تک ان کا بیان بھی جو ہے وہ ریلیز ہو جائے. جو کچھ بھی اس کی تفصیلات ہوگی تو اس کے بعد آنے والی ویڈیو میں ہم پیش کریں گے. اس شہادت کے بعد فوری بعد ایران کا کیا بیان آیا؟ ایران کی وزارت خارجہ نے کہا کہ حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کی اسرائیلی فضائی حملے میں موت کے باوجود ان کا مشن جاری رہے گا. AFP کے مطابق ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنعانی نے ایکس پر پوسٹ میں کہا کہ مزاحمتی رہنما حسن نصر اللہ کا باوقار مشن جاری رہے گا اور انشاءاللہ القدس کی آزادی کا مقدس مقصد حاصل ہوگا. ناظرین گرامی، لبنان میں چیخ و پکار سنائی گئی 5:30 بجے کے بعد جب ان کی شہادت کنفرمیشن آ گئی، اور حزب اللہ کے ایرانی پیج سے اور حزب اللہ کے لبنانی پیج سے اور یمن کے حزب اللہ کی الگ الگ پیجز سے جب ان کی کنفرمیشن ہوئی، اور یہ کنفرمیشن آتے آتے لگ بھگ 5:30 کے درمیان میں 6 بج چکے تھے، تبھی جا کر کے دیگر اخبارات نے انہی کے حوالے سے ان خبروں کو دینا شروع ہوا کہ جو ہے حزب اللہ نے باقاعدہ اس کی آفیشلی طور پر شہادت کی خبر تصدیق کی ہے. ناظرین گرامی، اسرائیل کا ہدف حزب اللہ کا صدر دفتر تھا. جمعہ کو لبنان کے دارالحکومت بیروت کی جنوب میں فضائی حملے کیے تھے، جن کے بارے میں اس کا کہنا تھا کہ ان میں حزب اللہ کے صدر دفتر کو نشانہ بنایا گیا. خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس نے لبنان کی وزارت صحت کے حوالے سے رپورٹ کیا کہ ان حملوں میں کم از کم 6 افراد جان سے گئے جبکہ 91 افراد زخمی ہوئے. اسرائیلی ظالم دہشت گردوں کی بمباری ایک ایسے وقت میں کی گئی تھی جب وزیر اعظم بنیامین نیتن نے جمعہ کو نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب میں حزب اللہ کے خلاف حملے جاری رکھنے اور فلسطینی تنظیم حماس کے خلاف فتح تک لڑنے کے عزم کا اظہار کیا تھا. اسرائیلی حملوں کی آوازیں پورے شہر میں سنی گئیں اور حملوں کے نتیجوں میں حزب اللہ کے اہم گڑھ بیروت کے گنجان آباد جنوبی حصے میں دھوئیں کے بادل چھائے رہے. ہفتے کی صبح بھی اسرائیلی فوج نے جنوبی بیروت اور مشرقی لبنان کے وادی ہیکا میں کئی حملے کیے جبکہ حزب اللہ نے شمالی اور وسطی اسرائیل اور اسرائیل کے زیر قبضہ مغربی کنارے پر درجنوں میزائل داغے اور اس کی تباہی کے مناظر ہم نے آج آپ کے سامنے مارننگ پرائم ٹائم میں رکھے ہیں اور ابھی تک مختلف وہاں جو تباہی مچی ہے، آگ لگی ہے، اس کی ویڈیوز لگاتار آ بھی رہے ہیں. دوسری جانب رویٹرز نے ذرائع کے حوالے سے رپورٹ کیا کہ ایران حزب اللہ علاقائی اتحادیوں سے مسلسل رابطے میں ہے تاکہ نصر اللہ کے قتل کے بعد اگلے لائحہ عمل کا جائزہ لے سکے. یعنی کہ ایران مکمل طور پر، اس پر ظاہر سی بات ہے کہ ناظرین گرامی میں خود حسن نصر اللہ کا ایک بیان تھا کہ اگر وہ مر بھی جائیں تو ان کا یہ مشن جاری رہے گا، اور انہوں نے اس بات کا بھی اعلان کیا تھا کہ ایک مسلمان جب مرتا ہے تو یہ اس کی جیت ہوتی ہے، زندہ رہتا ہے تو غازی بن کر کی جیت حاصل کرتا ہے، اور اگر مرتا ہے تو اس کی دوہری جیت ہوتی ہے اس لیے کہ وہ شہید ہوتا ہے. ان کی اسی تمام چیزوں کو اس وقت جب سے ان کی شہادت کی خبریں آ رہی ہیں الگ الگ پیجز میں الگ الگ ان کے مختلف قسم کے بیانات اس وقت شیئر کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. بحرین میں احتجاج جاری ہو چکا ہے، ایران کی گلیوں میں اس وقت احتجاج جاری ہو چکا ہے، لبنان کے لوگ راستے پر نکل کر آ چکے ہیں. اب آگے کی کیا صورتحال آتی ہے یہ ہم بتا نہیں سکتے. جبکہ ایران کے بارے میں اب اس وقت جب میں ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت یہ خبر آ رہی ہے کہ وہ جو ہے وہ جو عرب ممالک کا جو متحدہ پلیٹ فارم ہے مسلم ممالک کا، ان کے ہنگامی میٹنگ بلائی ہے. ہنگامی میٹنگ ایران نے کیوں بلائی ہے اس کا پتہ نہیں ہے، کیا اس میں فیصلے لیے جا سکتے ہیں، اور ان لوگوں سے کچھ جو ہے سپورٹ کرنے کی امید ہم لگا بھی نہیں سکتے عرب ممالک سے ہو یا مسلم ممالک سے. اگر ہوتی تو حماس میں اتنے ہزاروں لاکھوں لوگوں کے جان جو ہے شہادت ہونے کے باوجود ان کی جو یہاں تک کہ یہ تک کہنا کہ آج تازہ خبر یہ آ رہی ہے کہ سعودی کا شہزادہ نے کہا کہ ہمیں فلسطینی مسئلے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، جبکہ 2 دن پہلے اسی کا بیان تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جب تک آزاد فلسطینی ریاست نہیں بن جاتی تب تک ہم وہاں پر کچھ بھی جو ہے ترقیاتی کام نہیں کریں گے، سپورٹ نہیں کریں گے. ایسی صورتحال میں جو ہے ہاں بحرین کے بارے میں اس بات کا جو ہے کچھ یقین کر سکتے ہیں وہ سپورٹ کرے گا، کیونکہ وہاں پر بھی شیعہ برادری کی ایک بڑی تعداد وہاں رہتی ہے. اس طرح کی خبر آ رہی ہے کہ حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد شاید وہاں جو ہے کسی طرح کا ماحول بن پائے یا عوام میں جو ہے. جبکہ یمن کے سلسلے میں تو صاف اور واضح تو بیان ہے کہ وہ لگاتار جو ہے حملے کرتے رہیں گے جب تک کہ جو ہے پورے فلسطین پر حماس کا اور حزب اللہ کا جو ہے قبضہ نہ ہو جائے. بیگم ناظرین گرامی، حسن نصر اللہ کون ہے؟ 1960 میں لبنان میں پیدا ہونے والے حسن نصر اللہ 1992 میں صرف 35 سال کی عمر میں حزب اللہ کے سیکریٹری جنرل بنے.
جبکہ حزب اللہ کو لے کر کے ناظرین گرامی اس میں صاف اور واضح طور پر بتا دوں کہ اس پر بہت بھیانک الزامات ہیں حزب اللہ پر کہ شام میں ہو یا یمن میں سنی مسلمانوں پر حملہ کرنے، ان کو بے گھر کرنے اور ہزاروں کی تعداد میں ان کو جان سے مارنے میں اور پوری طرح سے خطے میں خانہ جنگی کو عام کرنے میں حزب اللہ کا سب سے بڑا ہاتھ مانا جاتا ہے۔ اس بات سے قطع نظر اس وقت چونکہ وہ جو ہے دنیا مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن سے لڑ رہے تھے، یہی وجہ ہے کہ ان کی ان چیزوں کو چھوڑ کر کے یہاں پر اسی بات کا تذکرہ کیا جائے گا۔ بصورت دیگر حزب اللہ کی اپنی سنی مسلمانوں کے مخالف میں ایک الگ ہی بھیانک جو ہے تصویر ہے، ایک بھیانک تاریخ ہے، اس کو بھی کبھی آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش ہوں گی۔ لیکن اس وقت وہ چاہے شیعہ ہو یا سنی مسلمان، ان کا متحدہ دشمن اور ازلی دشمن اور قیامت تک رہنے والے دشمن کے خلاف حزب اللہ پوری طرح سے حماس کا سپورٹ کرتے ہوئے، فلسطینی اور غزہ پٹی کے مسلمانوں کا سپورٹ کرتے ہوئے جو ہے وہ دو بدو لڑ رہی ہے اور کندھے سے کندھا ملا کر کے جو ہے ان ظالم صہیونی درندوں کو جو ہے کیفر کردار تک پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ایسی صورتحال میں حسن نصر اللہ کون ہیں، اس کی کچھ تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ بعض لوگوں کو یہ ہو سکتا ہے کہ جو ہے اس کی اس خطرناک تاریخ ہونے کے باوجود ندوی صاحب کھڑے ہو کر کے بول رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، یہ صحافت ہے اور صحافت میں جو ہے موازنہ رکھنا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ بہرکیف حزب اللہ کے بانیوں میں سے ایک بننے سے پہلے حسن نصر اللہ نے تھیولوجی کی تعلیم حاصل کی اور شیعہ سیاسی اور نیم فوجی تنظیم عمل تحریک میں شمولیت اختیار کی۔ نصر اللہ نے اپنی قیادت میں حزب اللہ کو ایک مضبوط عسکری و سیاسی قوت میں تبدیل کیا جو لبنان میں ایک طاقتور جماعت بن گئی۔ حزب اللہ کی اسرائیل کے ساتھ متعدد جنگیں اور جھڑپیں ہو چکی ہیں جن میں 2006 کی لبنان جنگ میں شامل ہے۔ نصر اللہ کے بڑے بیٹے ہادی 1997 میں اسرائیلی افواج کے خلاف لڑتے ہوئے مارے گئے تھے۔ 2000 میں اسرائیل کی جنوب لبنان سے انخلا کے بعد حسن نصر اللہ لبنان اور عرب دنیا میں ایک مشہور شخصیت کی حیثیت حاصل کر لیے، اس لیے کہ جنوبی لبنان میں اسرائیل کے ساتھ جب حزب اللہ کی جنگ ہوئی تو اس وقت بہت بھیانک جنگ تھی اور 2000 میں جو ہے ان لوگوں کو اس خطے سے بھگانے میں کامیاب ہوئی تھی حزب اللہ۔ ان کے پیغامات حزب اللہ کے اپنے ریڈیو اور سیٹلائٹ ٹی وی چینل پر نشر کیے جاتے تھے۔ حزب اللہ نے 7 اکتوبر 2023 کو حماس کے اسرائیل پر حملے کے ایک دن بعد اسرائیل پر حملے شروع کیے تھے، جس کے بعد میں کہا گیا تھا کہ غزہ میں فلسطینی جنگجوؤں کی مدد کے لیے اسرائیلی افواج کو دباؤ میں لانے کی کوشش تھی۔ اس کے بعد اسرائیل نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے لبنان پر فضائی حملے کیے اور گزشتہ 1 سال کے دوران اس تنازع میں مسلسل شدت آتی گئی اور ہم بار بار لبنان اور ان کے درمیان میں ہونے والے جو حملے ایک دوسرے پر ہوئے تھے اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ لڑائی کے دوران اپنی تقاریر میں انہوں نے دلیل دی کہ حزب اللہ کے سرحد پار حملوں نے اسرائیلی افواج کو پیچھے ہٹایا جو بصورت دیگر غزہ میں حماس پر مرکوز ہوتی، اور اس بات پر زور دیا کہ حزب اللہ غزہ میں فائر بندی تک اسرائیل پر اپنے حملے بند نہیں کرے گی۔ گزشتہ ہفتے لبنان کے مختلف حصوں میں پیجرز اور واکی ٹاکی پھٹنے کے واقعات پیش آئے تھے جن میں سے زیادہ تر حزب اللہ کے ارکان کی زیر استعمال تھے۔ ان واقعات میں 39 افراد جان سے گئے اور تقریباً 3000 زخمی ہوئے تھے۔ اس کے بعد سے ہی حزب اللہ اور اسرائیل میں لگاتار جنگ جو صرف سرحدوں تک جو حملے تھے وہ حملے آگے بڑھ گئے اور تبھی جو ہے ایک تل ابیب کو اور اہم ترین حیفا شہروں کو، اشتو شہروں کو اور وہاں کے انٹیلیجنس اسرائیل کی جگہوں کو جو ہے نشانہ بنانا جب شروع کیا تو تب سے جو ہے لگاتار جو ہے ظالم دہشت گرد اسرائیل جو ہے وہ طیاروں کے ذریعے سے لبنان کے مختلف شہروں میں گھس کر کے عوام کو مارنا شروع کر دیا۔ لبنان نے ان حملوں کا الزام اسرائیل پر عائد کیا تھا، تاہم اسرائیل نے حملے کی ذمہ داری کی تصدیق یا تردید نہیں کی ہے۔ تو ناظرین گرامی یہ حسن نصر اللہ کی مختصر سی اور حزب اللہ کی تاریخ ہے۔ انشاءاللہ کبھی ہوگا تو جو ہے وہ تفصیلی طور پر جو ان تمام چیزوں کو آپ کے سامنے لانے کی کوشش ہوں گی۔ بہرکیف مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے. کرم اور درد